بلند کریں تو آپ کے یہ چیز ذہن میں ہونی چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہینڈز اپ کرنے جا رہا ہوں. یہ رفع الیدین کا ایک فلسفہ ہے، اور یہ جب ذہن میں ہوگا تو پھر نماز کے اندر خشوع و خضوع بھی نصیب ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. رفع الیدین کیسے کرنا ہے؟ اپنے ہاتھوں کو نارملی بلند کرنا ہے، یعنی اس کونی کو اگر ہم پیوٹ مانیں تو یہ کونی اگر ہم یوں رکھتے ہوئے اپنے ہاتھ کو یوں بلند کریں تو آپ دیکھیں گے کہ میری جو انگلیاں ہیں وہ کانوں کی سیدھ میں آ گئی ہیں، سائڈ سے جا کے دیکھیں، اور میری ہتھیلی جو ہے وہ کندھے کی سیدھ میں آ گئی ہے. یہ سنت طریقہ ہے. اور اس دوران ہاتھ کی انگلیاں اتنی کھلی ہوئی ہونی چاہیے جو نارمل ہے. سنن ابی داؤد میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام جب رفع الیدین کرتے تھے تو ہاتھوں کی انگلیوں کو پھیلا کر کرتے تھے. پھیلانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ایسے کرتے تھے، تو بالکل اب نارمل طریقہ ہے. یعنی وہ راوی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام ہاتھوں کو یوں نہیں رکھتے تھے بلکہ نارمل ہی رکھتے تھے. اب آپ اس کو یوں دیکھیں گے تو میں جب اس کو ہاتھ کو بلند کروں گا تو آپ یہ دیکھیں میرے دونوں انگلیاں کانوں کی سیدھ میں ہیں، میری ہتھیلیاں کندھے کی سیدھ میں ہیں، اور میری ہتھیلیاں قبلہ رخ ہیں. اور اس دوران یہاں پر ہی تھوڑی دیر کے لیے روکتے ہوئے میں اللہ اکبر کہوں گا اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو باندھوں گا. اب جتنے بھی رفع الیدین ہوں گے وہ اسی طریقے کے ساتھ ہوں گے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھوں کو کانوں تک بلند کرتے تھے. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک بلند کرتے تھے. اس میں تطبیق یہی بنتی ہے کہ آپ ہاتھ اس طرح بلند کرتے تھے کہ اگر انگلیاں دیکھی جائیں تو وہ کانوں کی سیدھ میں آ جائیں اور ہتھیلیاں دیکھی جائیں تو وہ کندھوں کی سیدھ میں آ جائیں. یہ نارمل پوزیشن ہے اور یہ بالکل صحیح ہونا چاہیے. اس کے لیے پریکٹس کرنے کا طریقہ ہے کہ آپ شیشے کے آگے کھڑے ہوں اور اس کی پریکٹس کریں. بعض لوگ ہوتے ہیں ان کے ہاتھ یوں ہوئے ہوتے ہیں، یوں ہوتے ہیں، کچھ یوں ہوئے ہوتے ہیں. یہ پریکٹس آپ کو کرنی پڑے گی. کسی کا ایک ہاتھ اونچا ہوتا ہے، نیچے ہوتا ہے. تو یہ اب مجھے جو میں یہ کر رہا ہوں، میرے سامنے شیشہ نہیں ہے، یہ میری پریکٹس کی وجہ سے یہ سیدھا نظر آ رہا ہے. بعض اوقات آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ سیدھا ہے لیکن وہ سیدھا ہوتا نہیں ہے، ٹیڑھا ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے آپ کو پریکٹس کرنی پڑے گی. اور رفع الیدین کرتے ہوئے آپ نے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھوں کو باندھنا ہے. یہ صحیح بخاری کے اندر یہ بھی حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام رفع الیدین کرتے اور اللہ اکبر کہتے. اور صحیح بخاری مسلم میں یہ بھی ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اکبر کہتے اور رفع الیدین کرتے. لہٰذا اس چکر میں نہیں پڑنا کہ پہلے رفع الیدین کرنا ہے یا پہلے اللہ اکبر کہنا ہے. دونوں بیک وقت کہنے ہیں، آگے پیچھے کہنے ہیں، جس بھی طریقے سے کہیں سائملٹینیسلی آپ کہہ لیں. ہر صورتحال جو ہے وہ سنت کے مطابق ہے، کیونکہ اتنی جو باریکیاں ہیں نا وہ احادیث کے اندر نہ تو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے کہ اس طرح کی رپورٹ کی جائے، نہ نبی علیہ السلام نے ان کو اس طریقے سے تعلیم فرمایا. تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اس حوالے سے. اب آپ سارے آئیں جی اس پوزیشن میں کہ آپ رفع الیدین کرنے لگے، اپنے ہاتھوں کو اس طرح بلند کریں جس طرح میں نے بتایا تھا. ہاں جی ابھی دیکھیں جی کتنے لوگوں کی غلطیاں نکلیں گی جی کہ ان کے ہاتھ کہاں پہ. یہ دیکھیں نا، یہ آپ کا ہاتھ یوں ہوگا نا تو تب یہ دونوں ہاتھ برابر ہوں گے. جس نے پریکٹس نہیں کی ہوئی نا ادھر بیٹھ کے یہ دیکھیں، یہ میرے سے بھی ہو جاتا تھا. یہ آپ کا ہاتھ اوپر ہے، آپ کا ہاتھ برابر ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی. اور ہاتھوں کو نارمل رکھنا ہے. اینڈ کرو. اس کا بڑا آسان طریقہ پتہ کیا ہے؟ یہ دیکھیں جی، آپ نے پریکٹس کرنی ہے نا تو آپ یوں ہاتھ رکھیں اور اس کے بعد ہاتھ کو یہ پیچھے لے کے تو پھر آپ سیدھا یعنی دیوار کے ساتھ پریکٹس کریں گے تو آپ کی پریکٹس بنے گی. ٹھیک ہوگا جی.